ایک اہم موضوع کے لیے ایک انتہائی محترم شان اور محترم شخصیت کو دعوت دی جا رہی ہے۔ وہ موضوع بھی انتہائی اہم ہے جس کا عنوان ہے دعوت و تربیت، اہمیت اور طریقہ کار، اور اس پر خطاب کے لیے تشریف لا رہے ہیں فضیلت الدکتور مقتدی حسن یاسین الازہری۔ یہاں آپ کے لیے اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ اسٹیج پر جتنے بھی علماء کرام تشریف فرما ہیں ان کی اکثریت، سب تو نہیں لیکن ان کی اکثریت مولانا موصوف حفظہ اللہ کی شاگرد ہے، اور مولانا کے صلاحیت کے لیے کہہ دینا کافی ہے کہ الحمدللہ مولانا نے ہندوستان کے علاوہ جامعہ ازہر مصر سے بھی تعلیم حاصل کی، ایم اے کی ڈگری حاصل کی، پھر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے آپ نے پی ایچ ڈی کیا، اور عربی ادب میں خاص طور سے آپ کا مقام ہے، یہاں تک کہ آپ صدر جمہوریہ ایوارڈ سے نوازے گئے۔ جامعہ سلفیہ بنارس کے آپ ریکٹر ہیں، اور ایک زمانے سے دعوت و تبلیغ اور اسی طرح سے تعلیم و تربیت کے میدان میں فعال ہیں۔ آپ نے بہت سی اہم کتابوں کا ترجمہ بھی کیا ہے، اور عربی زبان و ادب کی تاریخ پر آپ کی مستقل کتاب ہے۔ اسی طرح سے آپ نے سیرت کی مشہور کتاب رحمت اللہ عالمین کا عربی میں ترجمہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے مولانا اسماعیل محدث گجرانوالا رحمہ اللہ کی کتاب کا جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے افکار و خیالات پر ہے اس کا آپ نے ترجمہ فرمایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کا تعارف ہم کر بھی نہیں سکتے اور وقت بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا، بس ہم مولانا سے اتنی سی گزارش کرتے ہیں، تیرے سینے میں پوشیدہ ہے راز زندگی کہہ دے، تیرے سینے میں پوشیدہ ہے راز زندگی کہہ دے، مسلمان سے حدیث سوز و ساز زندگی کہہ دے، ضمیر لالہ سے روشن چراغ آرزو کر دے، ضمیر لالہ سے روشن چراغ آرزو کر دے، چمن کے ذرے ذرے کو شہید جستجو کر دے، میری مراد فضیلت الدکتور مقتدی یاسین الازہری حفظہ اللہ۔ سب کے بزرگ اور جماعت اہل حدیث کے محترم معزز اور اس کو نشت ثانیہ دینے والے مولانا مختار احمد ندوی صاحب، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ناظم اعلیٰ مولانا اصغر علی صاحب، اور میرے رفیق سفر محترم ڈاکٹر رضا اللہ صاحب، یہاں جمعیت اہل حدیث کے امیر یعنی صوبائی جمعیت اہل حدیث بمبئی عظمیٰ کے امیر اور ناظم اعلیٰ، اور وہ بہت سے حضرات اور وہ بہت سے بھائی جن کا میں نام نہیں لے پا رہا ہوں، اور یہاں تشریف لائے ہوئے جماعتی برادران، اور اسی طرح سے حکومت کے کارکن اور دوسرے تعاون کرنے والے حضرات، میں تمام حضرات کا شکر گزار ہوں، اور یہاں میں آپ کی اجازت کے بعد کھڑا ہوا ہوں۔ چند باتیں مجھ کو عرض کرنی ہیں، جس موضوع کے تعلق سے عرض کرنی ہیں اس پر میں ابھی آؤں گا۔ میں نے بمبئی کے تعلق سے اور ملک کے تعلق سے جماعت اہل حدیث کی جو تاریخ ابھی سنی، یا جس تاریخ کا ایک خاکہ یہاں پیش کیا گیا، اور ہمارے محترم ناظم صاحب نے جو علامہ اقبال کا شعر بھی آپ لوگوں کے گوش گزار کیا کہ نگہ بلند سخن دل نواز و جاں پرسوز، اس سلسلے میں میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آدمی جب اپنوں کو دیکھتا ہے اور اس کی بات سننے والے اور اس کی بات پر کان دھرنے والے لوگ ہوتے ہیں تو اس کے دل میں جذبات کا ایک ابال ہوتا ہے، اور وہ کچھ کہنا چاہتا ہے، وہ اپنی بے بسی کو اور اپنی خدمات کو دونوں کو سامنے لے آنا چاہتا ہے۔ اموی دور کا شاعر فرزدق کہتا ہے کہ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع، کہ یہ ہمارے آباء و اجداد ہیں، اگر کوئی ان کے جیسا پیش کر سکتا ہو تو اسے پیش کرنا چاہیے۔ کب؟ جب اکٹھا ہوں لوگ اور جب مجلسیں جمیں۔ یہاں پر اس کا آہنگ ذرا بلند ہے اور اس نے کچھ اپنے کارناموں کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن میرے بھائیوں ہمارا دل ایک اور احساس بھی رکھتا ہے، وہ علامہ اقبال کے اس سے پہلے والے شعر میں ہے۔ آج ملک کے اندر اور ملک کے باہر دنیا کو جس چیز کی ضرورت ہے، اگر بے لاگ طور پر اس کو سمجھا جائے اور دیکھا جائے اور کوشش کی جائے غیر جانبداری کے ساتھ، انصاف کے ساتھ اس کو بتانے کی، تو میرے بھائیوں ہم کو یہ کہنا پڑے گا کہ نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس گئے ہیں کسی مرد راہ داں کے لیے۔ تو آج میرے بھائیوں ہمارے سامنے اس بات کا فقدان ہے۔ علامہ اقبال ہی کا ایک اور شعر نظر کر کے میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں اپنے ایک دوسرے شعر میں، کہتے ہیں کہ عشق کی تیغ جگردار
عشق کی تیغ جگردار اڑا لی کس نے، عشق کی تیغ جگردار اڑا لی کس نے، علم کے ہاتھ میں خالی ہے نعام ساقی۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ تصویر کا جو ایک رخ آپ کے سامنے تاریخ کی صورت میں پیش کیا گیا، یہ بڑا اہم ہے اور قابل قدر ہے، اور جن حضرات نے ان کے اندر رنگ بھرے ہیں وہ ہم لوگوں کی سب کی دعاؤں کے مستحق ہیں، بہترین مستحق ہیں، اور ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یہ میرے بھائیو قرآن کی دعا ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ ایمان کے ساتھ اور عمل صالح کے ساتھ اس دنیا سے گزرے، وہ ان کا ہمارے اوپر حق ہے، اور ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان کے لیے دعائے خیر کریں، اور جو خدمت انہوں نے علم کی، دین کی، سچائی کی، حقانیت کی ادا کی ہے، اس کے لیے ان کے سامنے ہم خراج تحسین پیش کریں۔ یہ میرے بھائیوں بڑا اہم مسئلہ ہے، ہم لوگوں کو اس کو سوچنا چاہیے۔ اب اس کے بعد میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ آپ نے سنا میرے اس خطاب کا جو عنوان ہے کہ دعوت و تربیت، اہمیت اور طریقہ کار۔ میں آپ کے سامنے سب سے پہلے یہ معذرت کر دوں کہ یہ ایک وسیع خطاب ہے، موضوع ہے، ایک عظیم موضوع ہے، اور میں جیسا خاکسار اور ناچیز، حقیر و فقیر انسان میں اس کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ بس میری کوشش یہ ہوگی کہ میں آپ کے سامنے ان اپنے تاثرات کو پیش کروں جو تاثرات اس سلسلے میں مجھ کو حاصل ہوئے ہیں، یعنی علم کی جو باریکیاں ہیں دعوت کے تعلق سے یا تربیت کے تعلق سے، کتاب و سنت کے تعلق سے، میرے بھائیوں وہ تمام چیزیں میں آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا، اس کے لیے علماء کرام ہیں، وہ آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ میں صرف چند اپنے تاثرات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا تاثر میں بمبئی شہر پر بھی دینا چاہتا ہوں، اگرچہ بمبئی شہر پر اور اس کی دینی تاریخ پر آپ کے سامنے ایک اچھا تبصرہ آ چکا ہے، ایک اچھا تاثر آ چکا ہے، اور تاریخ کی ایک بہت روشن کڑی آپ کے سامنے رکھی گئی ہے، میں اس کی قدر کرتا ہوں۔ لیکن میرے بھائیوں میری یہ بھی گزارش ہے کہ یہ عروس البلاد اور تجارتی مرکز بمبئی کا آپ اگر اس کی باہر کی سڑک کی زندگی کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ انسان کسی چیز میں، کسی تلاش میں سرگرداں ہے، انسان کسی چیز کو ڈھونڈ رہا ہے اور کسی چیز کے لیے وہ وارفتہ ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ وارفتگی مسلمانوں کو اور پوری انسانیت کو اس دین کے ساتھ ہونی چاہیے میرے بھائیوں، جس دین کے لیے یہ اور جس دین کے تعارف کے لیے اور جس دین کی تعلیمات کو بتانے کے لیے یہ دین رحمت کانفرنس منعقد کی گئی ہے۔ ہمیں اگر غور سے دیکھا جائے تو میرے بھائیوں سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ بمبئی جس نے لوگوں کو ثقافتی اور تجارتی اور اقتصادی اور اسی طرح سے فکری اور ادبی غذا فراہم کی ہے، اسی طرح سے میرے بھائیوں یہاں یہ سرزمین لوگوں کو دینی رہنمائی بھی فراہم کرے، اور یہاں سے کتاب و سنت کی دعوت ایسے اسلوب میں پیش کی جائے کہ زمانہ جو ہم لوگوں کو کچھ اور سمجھ رہا ہے اور جو ہم لوگوں کے ساتھ کسی اور طرح کے برتاؤ کی بات سوچ رہا ہے اور جو ہم لوگوں کی خدمات کا اعتراف نہیں کر رہا ہے، میرے بھائیوں وہ تمام چیزیں بدلنی چاہیے، یہ بدلنی چاہیے۔ یہ غلط فہمی کہاں سے پیدا ہوئی ہے اس پر دوسرے بھی سوچیں اور ہم لوگوں کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ جس دین کو اللہ تعالیٰ نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، جس دین کو اللہ تعالیٰ نے شفا اور رحمت بنا کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا تھا، اور جس کی ایک تاریخ ہے اور جس کا ایک ماضی ہے، اس دین کے سلسلے میں اس طرح کی غلط فہمی کیوں پیدا کی جا رہی ہے؟ یہ میرے بھائیوں ایک لمحہ فکریہ ہے جو دوسروں کے لیے سوچنے کی چیز ضرور ہے، لیکن اس سے زیادہ مسلمانوں کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے سامنے ایک کسی ہینڈ بل کا تذکرہ آیا، میرے بھائیوں مسلمانوں کو اپنے حالات کا جائزہ لے کر اور اس ملک میں اپنی صورتحال کا جائزہ لے کر کے یہ سوچنا چاہیے کہ اب ہمارے لیے کرنے کا کون سا کام ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا تھا کہ بمبئی کا یہ شہر ایک تجارتی اور اقتصادی شہر ہونے کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں یہ دین کا اور سلفی دعوت کا اور صحیح عقیدہ توحید کا اور صحیح اتباع سنت کا شہر بھی ہونا چاہیے، اور اس کے چپے چپے سے اور اس کی ہر سرگرمی سے ایک ایسی جوت
اور ایک ایسی روشنی پھوٹنی چاہیے کہ مسلمانوں کو لوگ پہچاننے میں اس روشنی سے مدد لیں۔ میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دعوت کا جو مسئلہ، دعوت کا جو موضوع آپ نے اس ناچیز کو دیا ہے، اس موضوع پر جامعہ سلفیہ نے 1980 میں ایک کانفرنس منعقد کی تھی۔ ہمارے محترم مولانا مختار احمد صاحب ندوی حفظہ اللہ کا اس کانفرنس کے سلسلے میں اہم کردار تھا، موصوف موجود تھے، اور اس کانفرنس کے موقع پر سب سے پہلے امام حرم شیخ محمد بن عبداللہ السبیل حفظہ اللہ ہندوستان پہلی مرتبہ تشریف لائے تھے، اور اس کانفرنس میں انہوں نے شرکت فرمائی تھی۔ اس کانفرنس کا موضوع میرے بھائیوں دعوت و تبلیغ رکھا گیا تھا، دعوت و تعلیم رکھا گیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے میرے بھائیوں کہ مسلمان کبھی اس موضوع سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو اسی موضوع کے مسائل اور اسی موضوع کے تقاضے نہ پورا کرنے کی وجہ سے یہ جو موجود صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ جماعت اہل حدیث نے ہمیشہ اس پر جو کچھ بھی میسر ہو سکا ہے وہ اس نے کام کیا ہے، اور وہ کانفرنس اس نے اپنی کوششوں سے جس حد تک جتنی بھی کوشش کی جا سکتی تھی، اس کانفرنس کے خاکوں میں جس طرح سے رنگ بھرا جا سکتا تھا، اس وقت کے لوگوں نے بزرگوں نے رنگ بھرا تھا۔ اسی موقع پر ایک تعلیم کانفرنس اور ایک جو ہے تدریب المعلمین، کلیت المعلمین کی تجویزیں بھی پاس ہوئی تھیں۔ یہ سب میرے بھائیوں جماعت اہل حدیث کے کرنے کے کام ہیں، جماعت اہل حدیث کے نہیں۔ اگر آپ مجھ کو اجازت دیجئے تو میں وسعت دے کر کے یہ کہتا ہوں کہ یہ سب مسلمانوں کے کرنے کے کام ہیں۔ ہم نے جو تفریق کا ایک ماحول اور مزاج بنایا ہے میرے بھائیوں، اسلام کی تعریف، اسلام کا تعارف اور اسلام کی تاریخ لکھنے کے سلسلے میں ہم کو ایک بار پھر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ صحیح عقیدے کو اور صحیح دین کو اور صحیح کتاب و سنت کی تعلیمات کو پیش کرنے کے لیے اگر ہمارا یہی اسلوب رہا تو یہ زمانہ ہمارا ساتھ نہ دے سکے گا۔ زمانے کا تیور اور زمانے کا رویہ بڑا عجیب سا دوسرا ہو گیا ہے، اور مادیت کا غلبہ ہے، مغربی تہذیب کا غلبہ ہے، اور اس کے بعد پھر اسی طرح سے اس بات کا غلبہ ہے کہ لوگ اپنی مادہ پرستی کے ساتھ ساتھ مفاد پرستی کی طرف آ گئے ہیں، اور طرح طرح کی بیماریاں اور طرح طرح کی خرابیاں ملک کے رہنماؤں کے اندر پیدا ہو گئی ہیں۔ تو میرے بھائیوں اس بات کی ضرورت ہے کہ دعوت کے تعلق سے اور اسلام کے تعارف کے تعلق سے اور نئی نسل کی تربیت کے تعلق سے ہم ان تمام مسائل کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ دعوت کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ اپنے سامنے رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر مثال بیان فرمائی تھی۔ ایک حدیث کے اندر آپ نے مثال بیان فرمائی تھی کہ مثلی کمثل رجل استوقد نارا فلما اضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها وجعل يحجزهن فيغلبنه وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَأَنْتُمْ تَقَّحَمُونَ فِيهَا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پاکیزہ مثال کے ذریعے سے یہ ایک اپنی مثال اور ایک دائی کی مثال اس دور میں اور ہمیشہ کیسی ہونی چاہیے وہ آپ نے بتائی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ میری مثال اس آدمی جیسی ہے کہ جس نے آگ روشن کی۔ جب آگ روشن کی جاتی ہے تو پرندے اور دوسرے اس طرح کے جانور وہ روشنی دیکھ کر کے آتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آدمی یہ کوشش کرتا ہے کہ یہ پرندے اس آگ میں نہ جائیں، یہ پرندے اس آگ میں نہ جائیں، اور وہ ان کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن فَيَغْلِبْنَهُ وَفَيَقَعْنَ فِيهَا، لیکن وہ اس کے بس سے باہر ہے۔ وہ تمام کے تمام پرندے اس آگ میں وہ تمام کے تمام پروانے اس آگ میں چلے جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا آخذ بحجوزکم عن النار وانتم تقحمون فیہا۔ میری مثال اسی طرح سے ہے، میں تم کو برائی سے روک رہا ہوں، غلط راستے کی طرف جانے سے میں روک رہا ہوں، وہ تم اس آواز کو نہ سن کر کے تم تقحمون فیہا، اس آگ کی طرف تم بڑھ رہے ہو اور اس میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہو۔ اس تشبیہ سے میرے بھائیوں آپ اندازہ لگائیے کہ ماحول کا کس طرح سے مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے ایک داعی کو، اور کس طرح سے اس کی مخالفت ہو سکتی ہے، اور کس طرح سے اس کے سامنے رکاوٹیں پیدا کی جا سکتی ہیں، اور کس طرح سے اس کے سامنے مایوس کن ماحول ہو سکتا ہے۔ یہ تمام چیزیں میرے بھائیوں ایک داعی کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں تربیت کے تعلق سے، اس کا ایک جز میری گفتگو کا ایک جز تربیت بھی رکھا گیا ہے۔
تربیت کے سلسلے میں آپ کو معلوم ہے، اگر یہ کہا جائے کہ اسلام کی دعوت کا جو طریقہ ہے اور دعوت کا جو مسئلہ ہے وہ ایک طرح سے نظری تعلیم ہے، ایک طرح سے تعلیمی مرحلہ ہے، اور تربیت میں انسان کو اس بات کے لیے تیار کیا جاتا ہے کہ وہ عملی طور پر اس اسلام کی دعوت کو عملی شکل دے اور یہ بتائے کہ کس طرح سے ان پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا نقل کی گئی ہے، اسی طرح سے مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اور آپ کا فریضہ بتایا ہے، اس کو آپ سامنے رکھیے۔ سورہ بقرہ میں پہلے پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم کما وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ وبعث فیہم رسولا منہم، کہ انہی میں سے ایک رسول، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمۃ لک، امت کے لیے، ایک امت مسلمہ کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے دعا فرمائی، وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ، کہ اے اللہ تو ایک رسول انہی میں سے مبعوث فرما، وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، جو تو تیری آیتیں پڑھ کر کے ان کو سنائے، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، اور ان کا تزکیہ کرے۔ میرے بھائیوں، اس کے مضمرات پر، اس آیت کی تفصیلات پر اگر آپ غور کریں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ تربیت کی اسلام میں کیا اہمیت ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ اسلام میں نے علم کے ساتھ ساتھ عمل پر زور دیا ہے، اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پوری انسانیت کے لیے ہمیشہ ہر دور میں نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں کہ ایسا مصفہ، ایسا مجلہ اور ایسا پاکیزہ اسوہ ہوتے ہوئے ہم مسلمان بہت سے نکات میں مختلف ہیں، ہم متحد نہیں ہو پا رہے ہیں۔ ہم کو سوچنا چاہیے کہ اس کی ضرب کہاں پڑے گی، ہمارے قرآن پر پڑے گی، ہماری حدیث پر پڑے گی، ہماری پوری اسلامی تاریخ پر پڑے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے اس آیت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کا نقشہ کھینچا ہے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد اثر نبوت کو دیکھنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نسل تیار فرمائی تھی، آج تک کتاب و سنت کا پورا ذخیرہ اور یہ پوری امانت آج ہمارے پاس کس طرح سے پہنچی ہے بے کم و کاست، اور کس طرح سے ہم نے ان تمام اپنے علمی ورثوں کا اور ان دینی امانتوں کا کس طرح سے ہم نے تحفظ کیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مسلمانوں کے لیے قابل فخر ہے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ آج کا دور جو ایک تحقیق اور تلاش کا دور ہے، اور اسی طرح سے علمی ترقی کا اور جستجو کا دور ہے میرے بھائیوں، وہ بہت سے پردے اب ہٹ چکے ہیں، اور لوگ کچھ ڈھونڈ رہے ہیں، کسی چیز کی ان کو تلاش ہے، وہ ہدایت اور وہ تعلیم اور وہ علاج جس کے لیے اس وقت پوری انسانیت پریشان ہے، میرے بھائیوں، اس کو ہم لوگوں کو دوسروں کے سامنے لانا چاہیے، اور اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ یہ دعوت اور یہ تبلیغ کسی محدود دور کے اندر، کسی محدود علاقے کے اندر، کسی محدود فرقے کے اندر اور کسی خاص جذبے سے متاثر نہ رہے۔ میرے بھائیوں، یہ عالمی دعوت ہے، ہم کو اس بات پر فخر ہے کہ اسلام کا پیغام عالمی پیغام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، پوری انسانیت کے لیے، پوری انسانی دنیا کے لیے، اس پورے کائنات کے لیے، جن و انس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے۔ اس دعوت کو ہم اپنی تبلیغ کے ذریعے سے اور اپنے مدارس کے ذریعے سے، اور آپ کو یہ معلوم ہے تربیت کے میدان میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو اسوہ قرار دیا ہے، تو وہ کیوں قرار دیا ہے؟ اسی طرح کا اسوہ میرے بھائیوں، جس کو قدوہ، تربیت بالقدوہ کہا جاتا ہے، اسی طرح کا اسوہ ہر داعی کو بننا چاہیے، اسی طرح کا قدوہ، اسی طرح کا نمونہ ہر داعی کو ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ جو آج اسلام کے خلاف زبان کھولی جا رہی ہے، یہ مسلمانوں کو بھی دیکھ کر کے، یعنی اس کے پیچھے کچھ عناصر تو ایسے ہیں اور کچھ جذبات ایسے ہیں جن کا شر و فساد سے تعلق ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایک سبب میرے بھائیوں اس کا یہ بھی ہے کہ جو روشنی ہمارے پاس ہے، اس روشنی سے ہماری زندگی خالی ہے، تو ہم کو دنیا کے سامنے ایک ایسا نمونہ پیش کرنا چاہیے کہ جو فکر
میں میرے بھائیوں، فکر میں، عمل میں اور عام برتاؤ میں اپنوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ، یہ تمام میرے بھائیوں وہ نکات ہیں جن کے اوپر ہم غور کر کے ہم وہ راہ متعین کر سکتے ہیں جو آج کے دور میں دعوت و تبلیغ کی راہ ہے۔ لیکن میں یہ بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ میرے بھائیوں، اب تک ہمارے اسلاف نے جس طریقے سے دعوت کو پھیلایا ہے اور خطبات کے ذریعے سے، تقریروں کے ذریعے سے، مدارس کے ذریعے سے، وہ میرے بھائیوں آج کے دور میں وہ غیر مؤثر نہیں ہیں یا بے فائدہ نہیں ہیں۔ ہمیں اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ ان چیزوں کے اندر اور ان وسائل کے اندر، ان ذرائع کے اندر ہم ایک ایسی روح پھونکیں اپنے اخلاص کی اور پہم محنت اور عمل کی کہ میرے بھائیوں دنیا ہم کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور جو تاریکی پھیلتی جا رہی ہے، جو تاریکی بڑھتی جا رہی ہے، وہ تاریکی چھٹے۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کتاب اور اسلام کا پیغام اور اسلام کی دعوت دنیا کے اندر اسی لیے آئی تھی کہ جو روشنی اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے وہ روشنی پوری دنیا میں پھیلے اور دنیا کے لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں اور اس کتاب و سنت کو سمجھیں۔ یہ میرے بھائیوں خوشی کی بات ہے کہ آج کے دور میں ہمارے سامنے قرآن کریم کے تراجم موجود ہیں، حدیث کی کتابوں کے تراجم موجود ہیں، اور ہم میں سے جو آدمی عربی نہیں جانتا وہ بھی یہ کر سکتا ہے کہ کتاب کے قرآن کریم کے معانی کے جو تراجم ہیں ان کو پڑھے، اور اسی طرح سے حدیث کی کتابوں کے جو تراجم موجود ہیں ان کو پڑھے، اور وہ خود سوچے اور غور کرے کہ اسلام کیا کہتا ہے، اسلام کا مطالبہ کیا ہے، اور ہم موجودہ دور میں ہم اسلام کے پیغام کو کس طرح دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ سے عرض کیا کہ دعوت اور تربیت کے تعلق سے مسائل بہت زیادہ ہیں، میں اس راہ کا ایک معمولی انسان ہوں، میں آپ کے سامنے کوئی اور تفصیل نہیں کر سکتا، علماء کرام تفصیل کریں گے۔ میں ایک بات اور البتہ ضرور دعوت کے تعلق سے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ دعوت جب دنیا کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو اس کے مخاطب مسلم اور غیر مسلم دونوں ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہماری کوشش کبھی یہ ہونی چاہیے، کبھی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ اس دعوت کو ہم محدود کریں۔ میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ بعض حضرات اس طرح سے دعوت کو پیش کرتے ہیں کہ وہ کسی محدود طبقے اور محدود فرقے کی چیز معلوم ہوتی ہے، اور پھر یہ کہ ایک نفرت اس سے پیدا ہوتی ہے دوسروں کے خلاف، بجائے اس کے کہ ہمدردی پیدا ہو۔ تو میں یہ گزارش کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ ہم سے پہلے سابقہ اقوام ہیں اور ان کا ایک کردار اور ان کی ایک حیثیت قرآن نے نقل کی ہے۔ ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ عمل کا جو پہلو امت مسلمہ کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے، میرے بھائیوں ہمارے ہاتھ سے کبھی وہ عمل کا پہلو نہ چھوٹے، عمل کا دامن نہ چھوٹے۔ ہم کو اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ دوسروں کے اوپر جب ہم کچھ کہتے ہیں یا دوسروں کے اوپر تنقید کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے میرے بھائیوں کہ ہم اپنے اندر سے ان خوبیوں کو، ان خرابیوں کو دور کر کے اور عمل کی خوبیوں کو اپنے اندر سموئیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا دامن عمل سے خالی ہو، جس طرح سے دوسری قومیں بے عملی کے مرض میں مبتلا ہوئیں اور انہوں نے طرح طرح کے دعوے کیے اور طرح طرح کی تعلیاں دنیا کے سامنے پیش کی۔ میرے بھائیوں، اسلام اس کی اصلاح کے لیے آیا ہے، اس لیے ہمیں اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہماری جو دعوت ہے اور ہمارا عمل جو ہے دونوں کے اندر ایک توافق ہونا چاہیے، ایک تطبیق ہونا چاہیے، اور یہ کوشش ہونا چاہیے کہ یہ پیغام عملی صورت میں بھی، نظری صورت کے ساتھ ساتھ عملی صورت میں بھی دنیا کے سامنے پہنچے۔ اور یہ جو جماعت اہل حدیث کی دعوت ہے، جن حضرات نے یہ کوشش کی ہے اور یہ اسٹیج سجایا ہے اور لوگوں کے سامنے یہ موقع رکھا ہے، میں ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ بہت خوشی کی بات ہے، اور میں یہ تمنا کرتا ہوں کہ اس طرح کی مجلسیں اور اس طرح کے مواقع دوسروں کے سامنے ہمیشہ لائے جائیں، اور اس بات کی کوشش کی جائے کہ جو غلط فہمیاں درمیان کے اندر ہیں، چاہے وہ کلمہ پڑھنے والے لوگ ہوں یا کلمہ نہ پڑھنے والے، یعنی امت دعوت اور امت اجابت دونوں کو میرے بھائیوں ہمارا خطاب یکساں ہونا چاہیے، اور ان کے اندر ہم سے جو دوری ہے اس دوری کو ختم کرنا چاہیے۔ اس دوری کو ختم کرنے کی ذمہ داری میرے بھائیوں صرف ہمارے اوپر نہیں ہے، دوسروں پر بھی ہے، لیکن جو دعوت کے ذمہ دار ہیں اور جو دعوت کے لیے محنت و کوشش کر رہے ہیں میرے بھائیوں، ان کو یہ ضرور چاہیے کہ وہ اپنی اس کوشش کو پھیلائیں اور اس کے ثمرات کو دوسروں کے سامنے اجاگر کریں، اور دوسروں کے اوپر اپنے اخلاص کو واضح کریں اور ان کا
اعتماد حاصل کریں. یہ تمام چیزیں میرے بھائیوں اگر ہم نیک نیتی سے اگر ہم کریں گے تو مجھے یہ یقین ہے کہ اللہ تعالی ہماری کوششوں کے اچھے ثمرات ظاہر فرمائے گا. انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی اس پروگرام کو جن مقاصد کے لیے منعقد کیا گیا ہے ان مقاصد کو بروئے کار لانے میں اور آج ہندوستان کے اندر جو ملت ہے اور جو انسانی آبادی ہے انسانی معاشرہ ہے ان تمام کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ اسلام کی دعوت کو اور اس کے پیغام کو سمجھیں اور اس بات کی بھی وہ کوشش کریں کہ ان کا فرض اس دعوت کے تئیں کیا ہے اور مسلمانوں کو بھی اس بات کی توفیق دے کہ وہ مسلمان اپنی دعوت کو عمل کے ساتھ علم کے ساتھ ساتھ عمل کے ذریعے بھی دوسروں تک پہنچائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.